مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے تو میں نے مغرب کے وقت جو پہلا روزہ افطار کیا تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحت ملی، میں موت کے قریب تھا، میرے کئی ساتھی روز فون آتا تھا آج پھلا چلے گئے، آج پھلا چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ تیرا فضل و کرم ہے، اب یہ نفع والی زندگی ہے تو میری سرپرستی، میرے خاندان، میرے بچوں کے بعد جو وقت بچا ہے وہ میں اپنی قوم کے لیے وقف کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، بس آپ لوگوں سے گزارش ہے، جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، میں بہت ہی مختصر میں اپنی بات رکھ کے آج سننے کے لیے، پہلے علم پہ بات ہوئی، اس کے بعد حضرت نے جو تمہید باندھی، تو انشاءاللہ تعالی یہاں اسلام کے بڑے بڑے مبلغین آئے ہیں، ان سے کچھ ہم سب کو لینا ہے۔ بس میں اتنی بات اپنی کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ دشمنان اسلام تلوار، بندوق، بم سب آپ پر استعمال کر چکے، پیسہ، لڑکیاں، لیکن وہ فیل ہو گئے۔ جب ہم اسلام کی تاریخ میں جائیں گے، ماضی میں تو انہوں نے دماغ لگایا اور وہ 100% کامیاب ہو گئے کہ پیسہ بھی مسلمانوں کا ہو اور زہر بھی وہ خود خریدے۔ تو ہماری قوم میں ایک سب سے بڑا فتنہ جو آیا وہ موبائل کا، کہ بیوی کے حقوق نہیں دے پا رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق نہیں دے پا رہے ہیں، پڑوسی کا حق نہیں دے پا رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ بس بوڑھا ہو، جوان ہو، عالم ہو، ان پڑھ ہو، امام ہو، مصلی ہو، سب امام، اکثریت سے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں خود کئی امام کو بولا ہوں کہ حضرت عصر اور مغرب کا بیچ ہے، تھوڑا باہر نکلے۔ کوئی ایک بندے کو بولا کہ آپ فجر میں نہیں دکھے، آپ ظہر میں نہیں دکھے۔ بولے حاجی صاحب میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ طاق میں کئی قرآن رکھا ہے لیکن موبائل میں قرآن پڑھ رہے۔ آنے والا ان پڑھ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بولے جب امام دیکھ رہے تو اپنے کو تو دیکھنا جائز ہے، کار خیر ہے۔ ان پڑھ آدمی ایسا سمجھے گا۔ تو ایک نشہ موبائل کا آ گیا، دوسرا نشہ گٹکے کا۔ گٹکا کھانے والے کا دوست بہت دن تک کا بچے گا نہیں، وہ بھی گٹکا کھائے گا۔ بیڑی پینے والے، سگریٹ پینے والے کا دوست بہت روز تک محفوظ نہیں رہے گا، وہ بھی بیڑی پینا شروع کرے گا۔ قابل مبارکباد ہے میری قوم کی وہ بیٹیاں جو گٹکے کی بدبو برداشت کر کے ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں۔ میں حضرت یو پی کا سفر کر رہا تھا، قریب 80-85 سال کا ایک غیر مسلم بوڑھا میرے ٹرین میں تھا۔ ایک حوالدار گٹکا مل رہا تھا، وہ بڑے میاں اپنی پوربی زبان میں او بھیا ای کا کرت ہو، اور ان کا پاؤں پکڑ لیا۔ بولے چاچا ہمارا گوڑوا چھوڑو، بولے جب تک آپ یہ تماکو نہیں پھینکیں گے میں آپ کا پیر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پوربی زبان میں بول رہے تھے، میں پیر نہیں چھوڑوں گا۔ میں تھا دارالعلوم خانقاہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث مولانا افتخار جامعی صاحب میرے ساتھ تھے، ہم لوگ دیکھ رہے تھے۔ بہرحال وہ حوالدار پولیس دروگا نے وہ تماکو پھینکا، کہا میرا جوان بیٹا تماکو کے زہر سے مر گیا، اب میرے کوئی اولاد نہیں ہے، میں بنارس سے بمبئی تک ہفتے میں 1 روز سفر کرتا ہوں اور لوگوں کو صرف یہی سمجھاتا ہوں کہ نشہ چھوڑ دو، تماکو چھوڑ دو۔ یہ ہمارا کام تھا، اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ اس لیے ہم سب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اور اگر ہم سرپرستی کا حق اچھا ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ ابھی یہاں پر صاحبان بھائی بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میری چائے کا ہوٹل ہے،
38 आदमी की बच्चे बच्चियां बहू पोते पोत बहू 38 आदमी की फैमिली मेरी है। लेकिन साबान भाई जानते हैं कि बच्चे मेरे किस तरबियत में है। जबकि कहा जाता है कि मौलवी के बच्चों को बिगाड़ना हो तो उसे होटल के काम में लगा दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चौथी पीढ़ी में होटल का काम कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों पे हमारी तवज्जो होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा के तुफैल हम सबको सही राह पे चल के अपनी कौम को सही राह समझाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन गिरामी क़द्र, वक्त बहुत हो चुका है। सिर्फ 2 बातें अर्ज़ करके मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। आपने पैगाम सुन लिया। मालेगांव सुधार कमेटी की तरफ से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और ज़िम्मेदारों के ज़रिए ये पैगाम अब तक पहुँचाया गया है। हम में से हर एक की ज़िम्मेदारी है, खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की वजह से। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र इसरा व मेराज पर थे। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने नक़ल किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 प्याले पेश किए गए। आपने एक प्याला उठाया और वो प्याला दूध का था, दूसरा प्याला शराब का था। जिब्राइल अमीन ने मुबारकबाद दी और कहा कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने आपको फितरत की हिदायत दी। अगर आप शराब का प्याला उठाते आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरत का ये सबक उम्मत को दे कर गए। ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है, हर मुतासिर तक पहुँचें, अपनी जद्दोजहद जारी रखें। चीज़ें रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ती हैं। सही सिमत में दुरुस्त उठाया गया एक कदम सदियों के सफ़र पर भारी हुआ करता है। मेहनत कीजिए, मायूस मत होइए। दूसरी बात यह है कि तालीम इस सिलसिले में पूरी बेदारी होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जंग मुसल्लत कर दी गई। आप एक लंबे अरसे के बाद मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा मुंतकिल हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जंगों का एक सिलसिला था लंबा चौड़ा जो थोप दिया गया। आपने दिफाई सारे काम किए, इक़दामी काम किए। इसी दरमियान में सबसे शुरुआत में आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के कैदियों के लिए ये तजवीज़ रखते हैं कि तुम इतने इतने लोगों को अगर लिखना पढ़ना सिखा दो तो ये तुम्हारा फ़िदिया होगा। तालीम और नशे के सिलसिले में ये इंतहाई 2 नुमायाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़दामात हैं जो ये बताते हैं कि उम्मत की तरजीह क्या होनी चाहिए। ये जो काम लेकर लोग उठे हैं, अगर हमने इसकी अहमियत को महसूस नहीं किया तो शायद नस्लें बागी होने से पहले बाकी नहीं रहेंगी। बगावत बाद में आएगी, नस्लें बाकी रहेंगी तब। आप देख रहे हैं अतहर हुसैन अशरफी साहब ने, हमारे चचा हैं, जो बात कही है अच्छी तरह से आप जानते हैं। उन्होंने जो इशारा दिया, पुल बना नहीं कि उस पर से भी खुदकुशी हो गई। ये सिलसिला बहुत गौर करने का और तवज्जो और ध्यान देने का है। हमारे मदनी साहब ने भी और दीगर मुकर्रिरीन ने, फेमस साहब ने भी जो कुछ कहा है, ये इनके घर का मसला नहीं है, उम्मत का और कौम का मसला है। ये सब हजरात आपके सामने जमा हैं। पूरी तवज्जो के साथ आगे बढ़िए। हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह बड़े मदारिस की तरफ से रैलियों और इसी तरह कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला दराज होगा। अभी इम्तिहानात हैं सामने, इम्तिहानात के बाद इंशाअल्लाह नए मशवरे में ये सारी बातें आएंगी। तो फिर एक तालीमी बेदारी और नशे से दूरी का पैगाम आम किया जाएगा। अल्लाह करे कि इसके बेहतर नताइज सामने आए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम मसाइल का हल है। ये बात आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें।
کہ دینی تربیت اور دینی تعلیم یہ ہمارے تمام سماجی مسائل کا حل دیتی ہے ہمیں۔ اگر ہم اس سے دور ہوں گے، اگر ہم اس میں غفلت کریں گے تو پھر مسائل کے انبار ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک غلطی بانج نہیں ہوتی ہے، یہ انڈے بچے اتنے دے دے گی کہ پھر آپ سنبھال نہیں پائیں گے اپنے لفظ جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ پھر آپ ہمت ہار جائیں گے۔ ہمت ہارنے، مایوس ہونے کے بعد پھر لوگ اقدام انتہائی جو ہوتا ہے وہ کر بیٹھتے ہیں اور خودکشی تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے پہلی فرصت میں ہمیں نوٹس لینی چاہیے، پہلی فرصت میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو سدھارنے کا جو طریقہ اپنایا تھا وہ انتہائی مثالی تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج پر بھی توجہ دیں۔ آپ اچھی زندگی کبھی جی پائیں گے جب آپ کے ارد گرد کا ماحول اچھا ہو، جب آپ کا معاشرہ اچھا ہو، جب آپ کا سماج اچھا ہو۔ مدینہ منورہ میں تقریباً 9 سال کی مدت الحمدللہ میں نے وہاں گزاری۔ وہاں میں نے لوگوں کی زندگی کو قریب سے دیکھا۔ ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں، ہر شخص ہنستا ہوا ملتا ہے، غموں سے دور، الجھنوں سے دور۔ اس لیے اگر کوئی آدمی غمگین بھی ہوتا ہے تو ہنستے ہوئے اس آدمی کے سامنے ہنسنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن کسی اشک بہاتے ہوئے آدمی کے سامنے مسکرانا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ غموں کا بوجھ لیے ہوئے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی ہنس رہا ہے، آپ کا دوست خوش ہے، آپ کا سماج خوشحال ہے تو آپ بھی اسی رو میں تیر پڑیں گے اور آپ بھی مشکلات اور پریشانیوں کو جھیلنے کی عادت آپ کے اندر آ جائے گی۔ اس لیے اپنے معاشرے کو سدھارنے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا گھر کو اچھا بنا لیں، اپنی اولاد پر محنت کر لیں لیکن بھائی کے اولاد پر کوئی توجہ نہیں ہے، اسے بگڑنے دیں، اسے بہکنے دیں۔ آپ کو اندر خوشی ہو اگر وہ کسی جرم میں پکڑا جائے تو آپ مطمئن ہو جائیں اور آپ کے دل میں کوئی قلق محسوس نہ ہو، تو یہ انتہائی مجرمانہ عمل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہم اپنے سماج کے لوگوں کی اصلاح کیسے کریں بلکہ اپنی اولاد کی اصلاح کیسے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونے بہت سارے ہیں۔ ہمیں ایک دو باتیں صرف اشارتاً بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میں اس بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سدھارا کیسے جائے، تربیت کا کون سا اسلوب ہے جو زیادہ مؤثر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تربیت یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے مثالی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایسی مرکزیت قائم کرنا چاہتے ہیں، ایسی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اپنے دل کے مسائل، اپنی الجھنوں، اپنی پریشانیوں کو ہمارے سامنے بیان نہیں کر پاتی ہے۔ دہشت کا ماحول ہوتا ہے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو کھیلتے ہوئے چہکتے ہوئے بچے کسی کونے میں دبک جاتے ہیں۔ بیوی ہمارے نام سے ڈراتی ہے کہ تمہارے والد آ گئے ہیں، اب چپ ہو جاؤ۔ یہ والدین محترمائیں ہیں، یہ تو گھر آیا ہوا ہے، کوئی شیر بغیر تو نہیں ہے کہ بچے ڈر جائیں، بچے دبک جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشگوار ماحول رکھتے تھے۔ آپ بھی اپنی اولاد کے دوست بن جائیے، کھیلتے ہوئے بچوں کے سامنے بچہ بن جائیے تاکہ وہ آپ سے مکمل طور پر فری ہو جائیں۔ جو بھی دل میں اشکال آئے بنا جھجک آپ سے بیان کریں، ادھر ادھر نہیں، چھپائیں نہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک 17-18 سال کا بچہ ہے، اس کے شرمگاہ کے ایک مخصوص حصے پر پھوڑا ہوا۔ 4-5 مہینے تک اس نے اپنے ماں باپ سے بتایا بھی نہیں۔ جب معاملہ انتہائی سنگین ہو گیا تب جا کے اس نے راز پاش کیا۔ تو یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے بچے کچھ کہہ نہ سکیں۔ یاد کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک نوجوان آتا ہے اور عجیب سا سوال کر بیٹھتا ہے کہ اذن لی بالزنا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں، صحابہ کرام صفا ہو جاتے ہیں۔
صحابہ کرام ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کی نگاہیں بھولنے لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو خوف زدہ نہیں کیا، بلکہ کہا میرے قریب اسے لاؤ، اسے بھگایا نہیں جائے گا، اسے کہاں کے چپ نہیں کرایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا جاتا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سوالات کرتے ہیں۔ تريد بقومك کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ کام پسند کرو گے؟ نوجوان چمکتا ہے، کہتا ہے لا یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ بھی جیسے تم اپنی ماں کے ساتھ یہ عمل کا برداشت نہیں کر سکتے،